نعرہ مارنا بہت اچھی چیز ہے، نام رسول نام خدا بلند کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اہل علم فرماتے ہیں اگر شور میں شعور نہ ہو، شور شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر بغیر شعور کے بندہ شور کرے اس شور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے کئی اسلام کے مخالف ہیں نا، وہ بھی شور کرتے ہیں، ادھم مچا دیتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اگر تو نعرہ مارے اس نعرے میں شعور ہونا چاہیے، اگر تو نام حسین بلند کرے اس نام میں شعور ہونا چاہیے کہ فرمایا ایسا نعرہ کہ ظلم کے وجود میں کپ کپاہٹ طاری ہو جائے۔ یہ شعور اگر تمہارے وجود میں آ گیا تو حسین شعور بشر کو بیدار کرنے کے لیے آئے کہ انسان اپنی فکر کو بنا۔ میں جوانوں کو چھوٹی سی مثال دوں گا، دیکھیے آپ کے دوست کے پاس ایک موبائل ہے، آپ کو بہت اچھا لگا، اچھا کیوں لگا؟ مثلا اس موبائل میں قرآن تھا، اس موبائل میں حدیثیں تھیں، اس موبائل میں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں تھیں، تو آپ نے کہا میں بھی ویسا موبائل لے لوں گا۔ اب آپ بھی مارکیٹ میں گئے، کون سا موبائل ہے، کون سا ماڈل ہے، اس نے سب کچھ بتا دیا، اب آپ نے ویسا موبائل لے لیا۔ اب آپ دوست کو کہنے لگے موبائل تو لے لیا ہے لیکن اس میں قرآن نہیں چل رہا، اس میں حدیثیں نہیں ہیں، تو دوست کیا کہے گا؟ بھائی موبائل جیسا موبائل لینے سے قرآن نہیں چلتا، جب تک میرے موبائل میں جو ڈیٹا ہے اپنے موبائل میں ٹرانسفر نہیں کرتے تب تک قرآن نہیں چلے گا۔ تو مجلس کا مطلب یہ ہے جو حسین کا ڈیٹا ہے، اصحاب حسین کا ڈیٹا ہے، وہ مومنین کے ذہنوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ہم ممبر سے حسین کے فرامین کو بیان کر کے مومنوں کے ذہنوں میں حسین کا ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو ٹیکنالوجی کے حساب سے کیبل چاہیے ہوتا ہے، بلوٹوتھ کے ذریعے کیبل کے ذریعہ ڈیٹا ڈالا جاتا ہے۔ یہ جو کلمات آپ سن رہے ہیں، کلمات کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، الف بے تے کی کیا ویلیو ہے؟ ہاں یہ جتنے لفظ بول رہا ہوں الف بے تے ہے۔ اب آپ کی توجہ الف بے تے پہ نہیں ہے، آپ کی توجہ مفہوم پہ ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا کام کیا تھا لوگوں کے لیے، مقصد خلقت اہل بیت یا انبیاء کیا تھا؟ اللہ یہ چاہتا ہے ایک باطن ہے، اس باطن کو ظاہر کیا جائے۔ اب ہمیں غیب کا نہیں پتا، باطن ہے، علوم الہی کا ہمیں نہیں پتا، باطن ہے۔ خدا قرآن کے لیے کہتا ہے کہ یہ مکنون ہے۔ مکنون کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ نے زمین سے پانی نکالنا ہے، کئی سو فیٹ آپ نے نیچے جانا ہوتا ہے۔ ایک پہاڑ سے آپ نے کوئی معادن نکالنے ہیں تو پہاڑ کو کھودنا پڑتا ہے۔ کہا یہ کتاب مکنون ہے، اور اسے وہ جانتا ہے جو راسخون فی العلم ہیں، جنہوں نے رسوخ کیا علم کے اندر۔ پھر کہا لا یمسہ الا المطہرون ہیں، اور راسخون کی نشانی بھی کیا ہے؟ وہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ تو اہل بیت یا انبیاء صاحب علم پروردگار عالم ہیں۔ اب وہ باطن جو اہل بیت کا ہے وہ کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے۔ امیر المومنین کے خطبات، امام حسین کی باتیں، رسول خدا کی باتیں، رسول کے سینے میں وہ علم ہے، وہ علم کس چیز کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے۔ تو کبھی بھی ظاہر پہ انسان کا فوکس نہیں ہوتا، آپ کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ باطن پہ ہونا چاہیے۔ ابھی لفظوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہے، ان لفظوں کے ذریعے سے جو علم ٹرانسفر ہو رہا ہے اس پہ آپ کا فوکس ہے۔ بعض لوگ ظاہر پہ اٹک جاتے ہیں۔ اب شیعہ مثلاً علم اٹھاتے ہیں تو ہماری مراد ظاہر نہیں ہے، ظاہر کو دیکھ کر ہم باطن تک قوم کو پہنچاتے ہیں کہ علم کو دیکھ تاکہ تجھے عباس کی وفا یاد آئے۔ ہاں کبھی تابوت نکالا جاتا ہے، اہم وہ ظاہر نہیں ہے، تابوت کو دیکھ تاکہ ذہن کربلا کی طرف منتقل ہو کہ مولا یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کے جنازے کو تشریح کرتے، کبھی گھوڑے ان جنازوں پہ نہ دوڑائے جاتے، کبھی بہترامی۔ ایک حسرت کو انسان پورا کرتا ہے کہ اگر اس امت نے نبی کے جنازے کی بے حرمتی کی تھی تو مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کے جنازے کا کیا کرتے؟ احترام کرتے، تشریح کرتے، تابوت کرتے۔ تو ہمیشہ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کربلا بھی جاتے
جاتے ہو تو آپ کی پوری نظر صرف ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے، باطن پہ ہونی چاہیے۔ آغا قرائتی بہترین جملہ فرماتے ہیں، فرماتے آئے مومن جب ذریعہ حسین کو بھی پکڑو تو نگاہ باطن پہ رکھا کرو، یہ سوچا کرو کس امام کے دربار میں آئے ہو، اور اس امام کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کو اس امام کا واسطہ دے کر تم نے مانگنا کیا ہے۔ کئی لوگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کے آتے ہیں۔ آغا قرائتی سے کسی نے پوچھا آپ ہی بتائیے ہم جب حسین کے دربار میں جائیں تو اللہ سے کیا مانگے؟ انہوں نے کہا جب حسین کی زری کو پکڑو تو خدا کو حسین کا واسطہ دے کر حسین سے خدا کو مانگا کرو، کیونکہ خدا کی معرفت اہل بیت کے علاوہ تجھے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ جب علی کے دربار میں جاؤ تو علی سے خدا کی معرفت مانگو۔ اگلا جملہ بڑا پیارا فرمایا، اور فرمایا کہ جب مصلی عبادت پر بیٹھو اور رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو پھر خدا سے حسین کو مانگا کرو۔ حسین سے خدا مانگو، خدا سے حسین مانگو۔ معرفت اگر بندے کے دل میں ہو، آغا قرائتی کا جملہ میں کبھی نہیں بھولتا، فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مجھے آتی تھی، کہتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بھی ہوتا تھا، مشہد الرضا میں چلا جاتا تھا امام کی دربار میں، اور وہاں جا کر کہتا صرف 10 مرتبہ کہتا تھا مولا رضا بفاطمۃ بفاطمۃ بفاطمہ، آپ کو آپ کی جد امجدہ فاطمہ کا واسطہ اللہ کی دربار میں ہماری سفارش کرائیے۔ کہتے 10 مرتبہ یہ جملے پورے ہوتے نہیں تھے اور خدا فاطمہ کے صدقے میں میری حاجت کو قبول کر دیتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزو جب تک اہل بیت کے اصول ہم نہیں اپناتے، اصول حسین یہ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن قوموں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا معاشرے ظلم سے نہیں چلتے، کفر سے چل سکتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں ظلم سے کبھی معاشرہ نہیں چلتا۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا کرو، کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکا نہ کرو۔ دوسری صفت فرمایا مظلوم کی ہمیشہ حمایت کیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کہ مظلوم تیری قوم والا ہے، تیری ذات و جات والا ہے، یہ بھی نہ دیکھا کرو مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر مسلمان نہیں بھی ہے انسانیت میں تو تیرا بھائی ہے۔ یہ جذبہ انسانیت اہل بیت نے پیدا کیا، اور تبھی کربلا میں امام حسین بچوں کو لے کر گئے تاکہ اپنے ظالم کے چہرے سے نقاب اتاریں۔ جب علی اصغر کو مارنے لگے تو امام نے یہی فرمایا کہ اگر دشمنی حسین سے ہوتی کبھی تم اس بچے کو تیر نہ مارتے۔ تو یزید میں نے انسانیت کو دکھا دیا کہ دشمنی حسین سے نہیں ہے، یزید انسانیت کا دشمن ہے جو بچوں پہ رحم نہ کرے۔ حالانکہ اسلام کے قوانین اتنے سخت ہے کہ جنگوں میں کسی پہ پانی بند نہ کرو، کسی کے درخت نہ جلاؤ، کسی کی کھیتیں نہ جلاؤ، جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو پیچھے سے وار نہ کرو، جو زخمی ہو جائے اسے قتل نہ کرو، عورتوں کو نہ مارا کرو۔ تو یہ سارے قوانین اسلامی ہیں، لیکن جو حسین کے مقابلے میں آیا تھا وہ اسلام کے قوانین سے آشنا نہیں تھا۔ لیکن آج آپ جمع ہوئے ہیں فرش عزا امام حسین پہ۔ میں نے مختلف مجالس میں عرض کیا ایک اصول زندگی امام حسین خوف پروردگار عالم تھا، فرما جس کے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اصول امام حسین کی زندگی کا یہ تھا جس انسان میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اگر مسلمان کو معاف نہ کر سکے، بھائی بھائی کو معاف نہ کر سکے، گھروں میں طلاقیں، گھروں میں اختلافات، بہن بھائی میں اختلافات، یہ جتنے جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ارے 5 منٹ کے لیے تو سوچو، جس نے سکینہ کا راستہ روکا، جس نے حسین کا راستہ روکا، جس کی وجہ سے کربلا کے بچے پیاسے رہے، اب وہ حسین کی خدمت میں آ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، رو رو کے کہہ رہا ہے مولا اے کاش یہ آنکھیں آپ کی آنکھیں میں نہ ملاتا، اے کاش ان ہاتھوں سے آپ کے گھوڑے کو نہ روکتا، اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، اے کاش میں اندھا ہو جاتا، میں حسین کے مقابلے میں نہ آتا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، اے ہور اگر تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو میں بھی رسول کا نواسا حسین ہوں، میرے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ ہے۔ اگر وہاں رہتا تو دنیا لعنت بھیجتی رہتی، لیکن جب حسین کے لشکر میں آیا تا قیامت ہور پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ یعنی خوف پروردگار عالم
اور آخر دوسری نشانی اصول ہے کربلا میں یہ ہے کہ انسان کے اندر معاف کرنے کا جذب ہو. تیسرا اصول انسان کے وجود میں ادب ہونا چاہیے جو حضرت عباس کے وجود میں ادب تھا کہ جناب عباس کا ایک جملہ میں نے شاید عرض بھی کیا تھا کہ جب میدان میں جاتے ہیں ہاتھ میں پانی کا مشق ہوتا ہے, دشمن ایک بازو کاٹ لیتا ہے, دوسرے بازو پہ وار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت فرماتے ہیں واللہ لو قطعتم یمینی, خدا کی قسم اگر میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو لو حامی ان دینی, میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا. علماء فرماتے ہیں جملہ حضرت عباس کا اتنا بھاری جملہ ہے کہ بازو کٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دین کی حفاظت کروں گا, جبکہ حملہ دین پہ نہیں ہو رہا تھا, تیر عباس پہ برسائے جا رہے تھے, لیکن دشمن کا ٹارگٹ بھی عباس نہیں تھا. ٹارگٹ کیا تھا؟ وہ مشق جو حضرت عباس کے پاس تھا. یعنی سارا حملہ کیا جا رہا ہے, پانی اس ہاتھ میں لیتے ہیں بازو کاٹ دیتے ہیں, دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں بازو کاٹ دیتے ہیں, دانتوں سے پانی کے مشق کو جکڑ لیتے ہیں, پھر دشمن آنکھ پہ تیر مار دیتا ہے, تب بھی عباس نہیں رکتے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. لیکن آخر میں جب تیر پانی کے مشق کو لگتا ہے تو گویا ہمت عباس ٹوٹ جاتی ہے اور یہ جملہ کہ مجھے مار بھی دو میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا. کسی نے کہا کربلا میں یہ کون سا دین تھا جس کی حفاظت کی باتیں عباس کر رہے ہیں؟ نہ نماز کی بات ہے, نہ روزے کی بات ہے, نہ حج کا مسئلہ ہے. ارے عباس تو پانی کا مشق لے کر جا رہے ہیں, یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں دین کی حفاظت کروں گا؟ تو فرمایا عباس کے لیے دین پانی کا مشق تھا اور مشق کی حفاظت کرنا تھا. ارے پانی کا مشق دین کیسے بنا؟ فرمایا پانی کا مشق دین نہیں تھا, چونکہ حسین نے کہا تھا کہ پانی لانا ہے تو حکم امام عباس کے لیے دین کا مقام رکھتا ہے. اب مومن سوچے اگر میرے نبی کا کوئی حکم ہے, امیر المؤمنین نے کوئی حکم دیا, حسین ابن علی نے کوئی فرمان دیا, کیا میرے اندر جذبہ عباس ہے کہ میں وجود کو کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں لیکن اپنے امام کے حکم کو زمین پہ نہ آنے دوں؟ یہ جوان سوچے کہ تیرے امیر المؤمنین کا جو فرمان ہے, نگاہوں کو گناہ سے بچا, زبان کو غیبت سے بچا, کانوں کو لہو و لعب کی آوازوں سے بچا, بدن کو نامحرم سے بچا. اب یہ حکم امام ہے, کیا تیرے اندر عباس کا حوصلہ ہے کہ تو راہ خدا میں سب کچھ قربان کرے لیکن اپنے امام کے حکم کو زمین پہ نہ آنے دے؟ تو کربلا ادب کا نام ہے, کربلا تعمیل حکم امام کا نام ہے, کربلا اپنے امام زمانہ کی معرفت رکھنے کا نام ہے, کربلا اپنے بچوں کو قربان کرنے کا نام ہے, کربلا مودت کا نام ہے. کہ کسی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ اکبر کی ماں, یہ قاسم کی ماں, یہ علی اصغر کی ماں, ارے مائیں تو بچوں سے پیار کرتی ہیں لیکن کربلا کا جذبہ بڑا عجیب ہے. شب عاشور ہر ماں دعا کر رہی ہے پروردگارا اپنے بچوں کو بٹھا بٹھا کے رو رو کے وصیتیں کر رہی ہے, کل میرے لال ایسے لڑنا کہیں کوئی مجھے تانا نہ دے کہ تیرا بچہ نہ لڑا, یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے. ارے ام فروا قاسم کو کیا کہہ رہی ہے؟ 14 سال کا قاسم ہے, مائیں تو بچوں سے پیار کرتی ہیں, ماں کہتی ہے اے خدا میری زندگی جاتی ہے تو چلی جائے لیکن میرا لال بچ جائے. یہ کیسی ماں ہے جو کہہ رہی ہے میرے لال کل کربلا کے میدان میں جانا, مجھے شرمندہ نہ کرنا, ایسے لڑنا جیسے تیرے بابا حسن لڑا کرتے تھے. ارے علی اصغر کی ماں جھولے کے کنارے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے, علی اصغر میرا بیٹا بڑا ہوتا تو حسین کے لیے جنگ لڑتا, ارے تو بیٹا اتنا چھوٹا ہے تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا. ارے کل اکبر کی ماں ناز کرے گی, قاسم کی ماں ناز کرے گی, اونو محمد کی ماں ناز کرے گی, اصغر تو اتنا چھوٹا ہے میں کیا کروں گی؟ ارے یہ کیسا جذبہ ہے جو کربلا میں پایا جا رہا ہے. ایک انگریز نے جب تاریخ کربلا پڑھی کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو قربانی کے لیے بھیج رہی ہیں. ارے ماؤں کے دلوں میں تو اولاد کی محبت ہوتی ہے. میں نے کہا آجا کربلا کے میدان میں یہی سوال کر کربلا کی ماؤں سے, تو آواز کیا آئے گی؟ ہاں میں اصغر سے محبت کرتی ہوں, ہاں میں قاسم سے محبت کرتی ہوں, ہاں میں علی اکبر سے محبت کرتی ہوں, لیکن یہ یاد رکھنا اکبر سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے, اصغر سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے. مودت نام ہی اسی کا ہے کہ اپنا سب کچھ آل رسول کی محبت میں قربان کر دینا. تو اکثر مومنین کو کہتا ہوں جب حسین کی مجلس میں آیا کرو اور کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں, یہ کہا کرو کہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں.